يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر گئے آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم آج ہم خواجگان مرشد آباد کے سالانہ عرس پر حاضر ہیں اور آستانہ عالیہ کے سجادگان ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں اور ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا عہد کریں اور وہ عہد کہ جس کے بارے میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے میرے آقا و مولا نے فرمایا اے ابو بکر وہ دن والا دن یاد ہے اے ابو بکر وہ دن والا دن یاد ہے تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ بالکل یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ کی روح مبارکہ نے کہا تھا کہ الست بربکم تو ہمارا رب ہے ہم بھی یہی عرض کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے
آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، حالات جیسے بھی ہوں، وقت کیسا بھی کڑا آ جائے، آپ کے دین کے دشمن کتنے بھی بڑھ جائیں، لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان میں یہ عرض کرتے چلیں کہ ارا برا کنت کرا، کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان ہے. یہ حضرت بلال حبشی نے حبشی زبان میں حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی ہے. یہ اس کا ایک شعر ہے کہ ارا برا کنت کرا، کرائی کری منت درا. اس کا ترجمہ حضرت حسان بن ثابت نے کیا ہے کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ، قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، آپ کی برکت سے کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. اور جب لوگ بات کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے کہ وقت ہے جی اپنے آپ کو بچاؤ، ریاست کو بچاؤ، اپنی باقیات کو بچاؤ، تو پھر یہ پوچھا جائے گا کہ تاریخ میں وہ کون تھا اور تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ کس نے اپنے آپ کو بچایا، کس نے ریاست کو بچایا اور کس نے حضور کے دین کو بچایا. تو جب تاریخ سے پوچھنے جائیں گے تو وہ ہمیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر کھڑا کر دے گی. اور وہ کیسے کھڑا کرے گی کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بنتے ہی بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا. ان میں سے بڑے فتنے، 2.5 نبی پیدا ہو گئے. 2.5 نبیوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں. 2 مرد اور 1 عورت نے دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں. اور جناب اس کے بعد منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، اس کے بعد منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا مسئلہ آ گیا. تو جب سب نے دیکھا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بڑے زبردست فیصلے کر رہے ہیں اور بڑے سخت فیصلے کر رہے ہیں، تو سب نے اپنا ترجمان بنا کر صحابہ نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حضرت جناب فاروق اعظم کو بھیجا. تو حضرت جناب فاروق اعظم جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے صدیق، یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، فوجیں بھی تیار ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ جناب جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے تو ہاتھ ہلکا رکھیں. یہ جو آپ نے کہا کہ لشکر اسامہ بھی جائے گا اور جناب اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں، بات سنیں. تو سنیں پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا. فرمایا سکلت قوموں کا یا عمر. فرمایا عمر زمانہ جاہلیت میں بڑی تگڑی باتیں کرتا تھا، آج اسلام لانے کے بعد ڈھیلی باتیں کرنے لگ پڑا ہے. فرمایا اے صدیق ہے، کوئی جناب 14ویں صدی کا فلیکسیبل قسم کا کوئی جناب سکالر نہیں کھڑا. یہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں افضل الخلق بعد الانبیاء، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. آستانہ علیہ سواق شریف، آستانہ علیہ سواق شریف. اور علامہ اقبال اس موقع پہ کہتا ہے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. کہندا چنگا ہویا مسلماناں مسلیا، چنگا ہویا اپنے آپ نو بدلے ہی، نال اپنے پیچھے اپنے ساری روایات نو کھو کے اپنے دین نو بھی بدلن دی کوشش کر رہے ہیں. تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شاہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا تو جناب بچ بچا کے ہلکیاں ہلکیاں پاسے ٹورن لگ پیا، اس واسطے کہ شاہبازاں دا دین کدی بٹیریاں دے موافق نہیں ہو سکتا. اے شاہبازاں دا دین ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور دے ہوندیاں جڑا زکوٰۃ واسطے بیت المال وچ اونٹ لے کے آندا سی اور اس دا گھٹنا بنن واسطے رسی لے کے آندا سی، جے صدیق دے زمانے جو اونٹ لے کے آوے تے رسی نہ لے آوے، صدیق اس کی بھی دھون لا کے رکھ دے گا. اور فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نو امیر بنایا، صدیق کون ہوندا اس نو امیر تو امارت تو لان والا. اور پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس شان نال لشکر اسامہ نو روانہ کیتا
کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خود پیدل چل رہا ہے اور سواری ہوتے حضرت اسامہ بن زید کو بٹھا دیتا. کون اسامہ بن زید؟ غلام ابن غلام اور لونڈی دے بیٹے. اقبال دی روح تڑپ دی. اقبال کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر. کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہن، پاپا پادری، سلطان بادشاہ اور جاگیردار وڈیرے سردار، کاہن و پاپا و سلطان و امیر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے جناب ایک شکار سی انسان اور اس دے سینکڑا شکاری سن. جس طرح دل چاہتا سی اس نو رون کے گزر جاندہ سی. اقبال پھر ہویا کی کہندا تا امین حق بحق داراں سفر. کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے. کی آ کے کیتا کی بندگاں را مسند خاکاں سپرد. اقبال کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نو کعبے دی چھت تے چاڑ دیتا. اور وہ غلام جنہاں تے حبشی غلام جنہاں تے ہاشمی تے قریشی تھکدے بھی نہیں سن. وہ کہندے سن کہ ساڈی تھک انہاں غلاماں نالوں بہتر ہے. پھر جدو حضور دے دامن نال وابستہ ہو گئے تے کہن تے مجبور ہو گئے کہ ابو بکر سیدنا باتک سیدنا. ابو بکر بھی ساڈا سردار. ابو بکر نے جس کو رہا کروایا بلال بھی ساڈا سردار. پھر اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. ایک گل ساری حضور دی محبت دی ورنہ کسے شاید ہی کوئی اوقات نہیں. اقبال کہندا زان کے ملت را حیات از عشق اوست. اقبال کہندا اگر امت مسلمہ آج بھی اپنا عروج چاندی، آج بھی اپنا ہویا ہویا ماضی دوبارہ بحال کرانا چاندی، آج بھی زوال تو نکل کے عروج کی طرف جانا چاندی تو پھر ایک کوئی طریقہ ہے کہ زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگ ساز و کائنات از عشق اوست. اقبال کہندا اس کائنات دی نبض جڑی چل رہی نا وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نال چل رہی. اور اگر آج بھی دوبارہ اس چمن دے اندر بہار آ سکتی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نال آ سکتی. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا فیصلہ. اور حضرت بلال حبشی نے کیا سی کہ ارا برا کنک کرا. جدو بھی بڑیاں قیامت تک گلاں ہون گیاں تے کسے نو نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. اور جدو لشکر اسامہ چلا گیا کہنے جی ملتا کیا ہے؟ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. اور تو آیا نہ کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. اللہ دے بندیو اے او دین ہے. اس دین نے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز. بلال حبشے تو آوے، صہیب روم تو آوے، سلمان فارس تو آوے، ابو لہب سکا چاچا ہوندے بیگانہ رہ جاوے تے قرآن آ کے تبت یدا ابی لہب و تب. اور جڑے آ جان تے پھر آ کے قرآن کی کہندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. قرآن کہندا ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح صہیب رومی ایمان لے کے آئے. ایمان دا معیار بن جاندے ہیں، ایمان دا معیار بن جاندے ہیں. اور اگر حضور دے دامن تو پیچھے رہ جان پھر قیامت تک واسطے بدواواں انہاں دے مقدر وچ بیٹھ جاندیاں. حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی گل ہے. اگر اس دامن تو پیچھے رہ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں. بابا جی پڑھیا کرتے سن بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا. ساڈی لڑائی کس نال کی ہے؟ اور پنجابی دی گل آکھی جاواں بھئی اسا کسے دے بچے کھولن کسے دیاں بھیڈاں چاہیاں، کوئی لڑائی نہیں. ایک حضور دے نال وفا دی گل ہے. اسی سارے نو یہ کہنے ہاں کہ جنہاں دا کلمہ پڑھیا پہلے وفا انہاں نال، پھر سارے دیاں عزتاں بعد وچوں، پھر سارے دیاں عزتاں بعد وچوں. اور قوم نو غلط راہ نہ لے. اے تاں خوش قسمتی ساڑھے برے صغیر دے مسلمانہ دی اور خاص طور دے پاکستانی مسلمانہ دی کہ جدو ہوا ہے گو تم دو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. جدو
کفر دے اور جناب انہاں دی ہم نوائی دے اور انہاں دے بیانیے دے جدو طوفان چلے سارے اندر سر جھکا کے کسی بھی طریقے نال بیٹھ گئے بھائی یہ نہیں رکھیا جا سکتا، اے میڈیا دا طوفان آ گیا، اے سوشل میڈیا دا طوفان آ گیا، اے اس گل دا طوفان آ گیا جی حضور نے اپنے دشمنوں کدی کیا ہی کچھ نہیں، حضور دے گستاخاں واسطے بھی نرمی برتی جائے، اے آ گیا جی اسلام امن کا درس دیتا ہے جی، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، سارے خاموش سن، ایک اللہ تعالیٰ نے کم لینا سی، وہی پھر گل اذل مکارم فی آفاقنا، یا رسول اللہ جدو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا، پھر جدو سارے بیانیے جناب کفر لتاڑی جا رہے سی، کدی برما، کدی مصر، کدی شام، کدی عراق، کدی افغانستان، بے شترے بے مہار دی طرح ہر چیز لپیٹ رہا سی، ادو ایک ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے بزرگ اگے آندے ایک بابا اگے آندا اور کہندا اوے تسی کون ہوندے ہو؟ اے کہن والے کہ اسلام تلوار نہ نہیں پھیلیا، اسلام تلوار نہ بھی پھیلیا، میرے آقا مولا دے اخلاق نہ بھی پھیلیا۔